الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر اصلاح الدین 10th کلاس کے حوالے سے لیکچر نمبر 23 جس میں آج ہم لوگ حدیث نمبر 17 وہ ہم پڑھیں گے، تو بغیر کسی مزید وقت کو ضائع کیے میں آپ کے سامنے سٹارٹ کر رہا ہوں حدیث نمبر 17 جو کہ بورڈ میں لکھی ہے۔ من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ من جس نے حج کیا، کس کا؟ البیت بیت اللہ شریف کا، فقضى مناسکہ تو قضا پورا کیا، مناسکہ مناسکن ارکان اس کے، فقضى مناسکہ تو اس کے ارکان کو پورا کیا، وسلم المسلمون اور سلیمہ سلامتی میں رہا، المسلمون مسلمان، من سے لسانی ہی لسان زبان ہی اس کی، وسلم المسلمون من لسانی ہی اور مسلمان سلامتی میں رہا اس کی زبان سے، ویدی ہی اور اس کے ہاتھ سے، غفرا بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا، لہو اس کے لیے، ما جو تقدمہ پہلے ہوئے، من سے ذنبی ہی ذنبن گناہ ہی اس کے۔ جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے کیے اور مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہا، اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی اہمیت اور مسلمان کو امن کی علامت جو ہے وہ ظاہر کیا۔ حج کا معنی کیا ہے؟ حج کا لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا کہیں۔ حج کے اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ مخصوص دنوں یعنی 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک خاص مناسک کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ اب حج کی جو اصل عبادات ہیں وہ ذہن نشین کر لیجئے، 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک ہے۔ اس سے پہلے جو معاملات ہیں وہ ہماری زیارتیں ضرور ہیں، ہماری عبادات ہو سکتی ہیں، نفلی ہو سکتی ہیں کسی بھی سینس میں، لیکن اصل جو حج کی عبادات ہیں وہ 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک۔ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے جو ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو وہ ایسے گھر لوٹے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہیں ان کو معاف فرما دیں گے۔ اب مناسک حج کیا ہیں؟ ان مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال اور عبادات یہ مناسک حج کہلاتی ہیں۔ مثلا احرام کا باندھنا، تلبیہ کا پکارنا، حجر اسود کا بوسہ لینا یا استعلام کرنا، مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنا، رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، یہ تمام جو ہیں یہ مناسک حج ہیں۔ اس میں احرام کا باندھنا یہ حج کے فرائض میں شامل ہے۔ احرام ایک مخصوص سفید رنگ کا لباس، چادر جو جسم پہ لپیٹ لی جاتی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان جو حج کرنے آتے ہیں وہ یہ مخصوص یونیفارم جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ تمام مسلمانوں میں مساوات نظر آئے، برابری نظر آئے، اللہ کی بارگاہ میں سب ایک سے یونیفارم میں پیش ہو جائیں۔ اسی طرح طواف زیارت کرنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، اسی طرح حجر اسود کا بوسہ لینا۔ بوسہ لینے سے مراد کہ یہ جو طواف زیارت میں نے بتایا یہ بھی حج کے فرائض میں شامل ہے۔ جس نے طواف زیارت نہ کیا اس کا حج ادا
نہیں ہوا۔ اسی طرح جو وقوف عرفات ہے وہ بھی حج کے فرائض میں شامل ہے، اگر جس نے وقوف عرفات نہ کیا اس کا حج ادا نہ ہوا۔ تو بہرحال حجر اسود کا بوسہ لینا یا استعلام کرنا، بوسہ لینے سے مراد اس کو چومنا، یا اگر رش بہت زیادہ ہے تو استعلام کرنا، یعنی دور سے چھونے کا اشارہ کر لینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حج کا ارادہ کیا اور حجر اسود کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تو میرے نفع پر قادر ہے نہ تو میرے نقصان پر قادر ہے، لیکن میں تیرا بوسہ صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تیرا بوسہ لیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس لیے حجر اسود کا بوسہ لینا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ اس لیے لیا کہ اس پتھر کو جو نسبت ہے وہ جنت سے ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنا، وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت اینٹیں اور گارا وغیرہ پکڑایا، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں، تو یہاں پر شکرانے کے طور پر 2 نفل ادا کرنا۔ اسی طرح شیطان کو کنکریاں مارنا، وہ 3 مقام جہاں پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بہکایا جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے حکم سے قربانی کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو ان 3 مقامات پر سمبولک علامتی طور پر 3 پلرز بنا دیے گئے ہیں جن کو ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے، وہاں پہ شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اسی طرح سعی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا حضرت بی بی حاجہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے تو پانی کی تلاش میں آپ نکلی، آپ نے 7 چکر لگائے، اور اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کیا کہ جس جگہ آپ کے بیٹے نے ایڑیاں ماری شدت پیاس کی وجہ سے، وہاں پہ زمزم کا چشمہ جو تھا وہ پھوٹ پڑا۔ تو یہاں پہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اور اسی طرح قربانی وغیرہ کرنا، یہ تمام جو ہیں یہ مناسک حج ہیں۔ اب حج کی فرضیت و اہمیت، حج جو ہے وہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور وہ لوگ اس قدیم گھر بیت اللہ شریف کا طواف کریں۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کریں۔ اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے حج کے فرائض۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حج کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض احرام باندھنا اور نیت کرنا۔ نمبر 2 وقوف عرفات۔ وقوف عرفات کا مطلب ہے عرفات کے میدان میں 1 دن اور 1 رات کا قیام کرنا۔ چونکہ یہ فرائض میں سے ہے، لہٰذا اگر کسی نے وقوف عرفات ادا نہ کیا تو اس کا حج ادا نہ ہوا۔ اسی طرح طواف زیارت کرنا، یعنی جب بیت اللہ شریف پر پہنچے، پہلی نظر پڑے تو بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، یہ طواف زیارت ہے۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرے اور دوران حج فسق و فجور یعنی گناہ اور نافرمانی کے کام، فسق و فجور سے مراد گناہ اور نافرمانی کے کام سے باز رہے تو وہ گناہوں سے اسی طرح پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ مقبول حج سے مراد ایسا حج جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور قبول وہ حج کیا جاتا ہے جس کے بعد انسان کبھی بھی گناہ کا کوئی کام نہ کرے۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر اس سے دعا کریں تو وہ قبول کرے گا، اور اگر اس سے بخشش مانگیں تو انہیں بخش دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی
ظالم حکمران یا واقعی ضرورت نے نہ روک رکھا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، یعنی اس کے پاس پیسہ بھی تھا، کسی ظالم حکمران نے اس کو نہیں روکا، اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا، اب مرتے وقت وہ میرے امتی ہونے کی حیثیت سے اس دنیا سے نہیں جائے گا، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے قطع تعلقی کا اعلان کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ہی وہ لوگ حج نہیں کرتے، لیکن اور ایسے غریب لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بنانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج پر بھیج دیتے۔ یہ صرف نیت کا نام ہے، یہ ارادہ انسان کا اگر ہو تو پھر انسان ضرور حج بھی کر لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے، یعنی ہر وقت حج کی تیاری رکھو، کبھی بھی تمہیں بلاوا جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حج کے موقع پر جو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، اس موقع پر صبر و تحمل اور عفو و درگزر سے کام لیا جائے، کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری نہ کی جائے، نہ اسے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ حج کے عظیم اجتماع سے اسلام کا رعب و دبدبہ اور عظمت اسلام دوسرے غیر مذاہب پر واضح ہو جاتی ہے۔ غیر مسلموں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان امن کے علم بردار ہیں، وہ کسی صورت میں دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ تو بیٹا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، آپ کے اور میرے ماں باپ کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، جزاک اللہ۔